مولا علی کا جس کو باوند بلند صلوات حسین کربلا اے مہمان لکھنؤ اے حسین کربلا اے مہمان لکھنؤ تیرے قدموں کی بدولت ہے یہ شان لکھنؤ اے حسین کربلا اے مہمان لکھنؤ درد سے مولا بھرایا ہے تیرے شاعر کا دل درد سے مولا بھرایا ہے تیرے شاعر کا دل درد سے مولا بھرایا ہے تیرے شاعر کا دل درد سے بھرایا ہے میرے شاعر کا دل دے اجازت تو زباں ہو ترجمان لکھنؤ اے حسین کربلا اے مہمان تیرے بھائی کی یہاں درگاہ ہے وہ تو کہیے تیرے بھائی کی یہاں درگاہ ہے وہ تو کہیے تیرے بھائی کی یہاں درگاہ ہے وہ تو کہیے تیرے بھائی کی یہاں درگاہ ہے ورنہ کب کا مٹ گیا ہوتا نشان لکھنؤ اے حسین کربلا اے مہمان لکھنؤ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں کی طاقت کھو چکے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں کی طاقت کھو چکے جیتے ہیں تیرے سہارے ناتوان لکھنؤ اے حسین کربلا اے مہمان لکھنؤ دو مہینے 8 دن تک تیرے ماتم میں حسین 2 مہینے 8 دن تک تیرے ماتم میں حسین 2 مہینے 8 دن تک تیرے ماتم میں حسین 2 مہینے 8 دن تک تیرے ماتم میں حسین عرش سے جا جا کے ٹکرائی فغان لکھنؤ اے حسین کربلا اے مہمان لکھنؤ 2 مہینے 8 دن تک تیرے ماتم میں حسین 2 مہینے 8 دن تک تیرے ماتم میں حسین عرش سے جا جا کے ٹکرا فغان لکھنؤ
لکھنؤ اے حسین کربلا انے لکھنؤ کی وہ شاہی اذانوں میں تیری مجلس کل کی وہ شاہی اذانوں میں تیری مجلس کل کی وہ شاہی اذانوں میں تیری مجلس کل کی وہ شاہی اذانوں میں تیری مجلس کس طرح اجڑا پڑا ہے ہر مکان لکھنؤ اے حسین کربلا اے مہمان لکھنؤ جاتے جاتے میرے مولا یہ بتاتے جائیے جاتے جاتے میرے مولا یہ بتاتے جائیے جاتے جاتے میرے مولا یہ بتاتے جائیے سال بھر تو کیا کریں گے ساحلان لکھنؤ اے حسین کربلا اے مہمان لکھنؤ ہو گیا بھائی آئے تم نہیں ظلمتوں کے ڈیرے ہیں ہر طرف اندھیرے ظلمتوں کے ڈیرے ہیں ہر طرف اندھیرے ہیں یا تن میں ہے میرا بھائی آئے تم نہیں بابا رن میں ہے میرا بھائی آئے تم نہیں بابا یا علی یا علی یا علی رات کی خاموشی ہے اور سکینہ روتی ہے یا علی یا علی یا علی رات کی خاموشی ہے اور سکینہ روتی ہے یا علی یا علی یا علی اور تنہائی بھائی آئے تم نہیں بابا ہم تنہائی آئے تم نہیں بابا یا علی یا علی یا علی یہ پیامبر نے بابا میرے اکبر نے یا علی یا علی یا علی یہ پیامبر نے بابا میرے اکبر نے یا علی یا علی یا علی پر سٹا کا
آئے تم نہیں بابا سینے پر سینہ کھائی آئے تم نہیں بابا یا علی یا علی یا علی ٹکڑے ٹکڑے لاچا ہے یا علی یا علی یا علی رنجنا چاہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے لاچا ہے یا علی یا علی یا علی بڑی بناتا آئے تم نہیں بابا خو بھری برات آئی آئے تم نہیں بابا پبلک کے درمیان نہیں علامت کی مولا کا روضہ یہاں پر ہے. امام آتے تھے یہاں پر نجف ایک جو ہے دریا بہتا تھا. جا رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے عرب آتے تھے تو امام اپنے چاہنے والوں کو بتاتے تھے کہ وہاں سیر و تفریح کے لیے آپ جا رہے ہیں لیکن اس جگہ پر امام کے جو معتمد صحابی ان کا گھر یہی تھا معتمد صحابی جو ہیں اس جگہ پر رکیے اور رک کر خدا سے راز و نیاز کریے جیسا امام سجاد خود کرتے تھے خود انجام دیتے تھے. اس کا کہتے تھے دریائے نجف کہ تھوڑا سا آگے جائیے جہاں پر شیر بیٹھا ہوا ہو وہاں پر جا کے ہمارے جد کو سلامی پیش کریے. یہ نہیں بتاتے تھے کہ وہاں پر روضہ ہے ہمارے جد وہاں مدفون ہے بس خالی ہمارے جد کو سلام کر دیجئے السلام علیکم یا امیر المؤمنین آپ پڑھ کر چلے آئیے آپ زائر جد بزرگوار یعنی امام علیہ السلام ہیں. تو یہ اتنے عظیم صحابی ہیں جن کے ہم جا رہے ہیں. لہذا جیسے کہ آپ پڑھ رہے تھے سب جواب دے رہے تھے یا علی کہہ کے یہ صحابی بزرگوار یعنی دیکھیے جہاں پر نجف میں جو چیزیں ذہن میں آتی ہیں وہ امام کی طرف سے الہام ہوتا ہے. یعنی ایک بار کی کوئی چیز ہوئی کبھی بھی آ گیا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ ساری چیزیں امام کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے ہر مولا کے چاہنے والوں پر. تو یہاں پر جب ہم آ رہے تھے خاموشی سے آپ لوگ چلے جا رہے تھے تو ہم نے آپ سے کہا کوئی ایسا پڑھیے کہ جو پڑھتے ہوئے چلیے اور اتفاق سے انہوں نے وہ پڑھا کہ جس کو سب کو سزا دینا یا علی. اور اسی سے ملتی جلتی ایک بات یہ ہے کہ امام نے جناب صافی صفائی امانی کو جو دعا تعلیم کی ہے اس دعا میں زیادہ تر یا علی یا علی یا علی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جب امام نے تعلیم دی تو کہا کہ ہمارا نام صرف اگر کہیں لیا جائے گا تو اللہ کے کئی فرشتے ہیں کہ جو اس نام لینے والوں کی حفاظت کرنے کے لیے معین کیے گئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں یا علی علی کرتے ہوئے آپ چل رہے ہیں اللہ کی طرف سے فرشتے ایک ایک انسان کے لیے معین ہیں کہ ہم سب کی حفاظت کریں. تو یہ بہت ہی باعظمت صحابی ہیں. انشاءاللہ ہم سب ان کی زیارت کے لیے بھی جا رہے ہیں. ان کی خوشنودی کے لیے ایک بابت بلند صلوات والا کے سامنے عابد رسم والا کے سامنے بیمار جا بلب ہے بیمار جا بلب ہے بیمار جا بلب ہے مسیح آگ نام والا کے سامنے کو ناز ہو اگر اپنی بہار پا جنت کو ناز ہو اگر اپنی بناز پر جنت کو ناز ہو اگر اپنی بہار پر جنت کو ناز ہو اگر اپنی بہار پر
والا کے سامنے گھر کا بچہ بچہ شجاع تمہیں ہے علی اس گھر کا بچہ بچہ شجاعت ہے علی اس گھر کا بچہ بچہ شجاع تمہیں ہے علی اس گھر کا بچہ بچہ شجاعت ہے علی عشق جس کو وہ دیکھ لے وہ دعا کے سامنے سید والا کے سامنے ہاتھوں کو اپنے باندھ کے پر نے بتا دیا ہاتھوں کو اپنے باندھ کے کیا ہاتھوں کو اپنے باندھ کے پر نے بتا دیا ہاتھوں کو اپنے باندھ کے اور نے بتا دیا بس یوں غلام جاتے ہیں آقا کے سامنے عابد ہے سید والا کے سامنے حسین حسین ملا نہیں ملا مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا اس کو بھور ملے کنارہ نہیں ملا مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا ایسی عبادتوں کا بھلا فائدہ ہی کیا ایسی عبادتوں کا بھلا فائدہ ہی کیا سجدہ گزار بن گئے کعبہ نہیں ملا مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا جز پنجتن کی آنا کسی نے مباہلا جز پنجتن کی
کہو تم سلانے تو آگے روز چہرہ دکھانے تو آگے شاہ کہنے لگے میری لاڈلی تم آئے گی اب شام غم کی گھڑی آگ دامن پہ ہوگی تمہارے لگی اور وہ فکر مجھ کو نہیں ہے میرا کام بجھانے تو آؤگے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤگے نا مجھے طرف دل سے کہنے لگے شاگردی تیرے قسمت میں بیٹی مجھے طرف کہنے لگے شاگردی تیری قسمت بیٹی سکون اب نہیں ارے رب تماچے بنائے گا نہیں سن کے یہ بات کہنے لگی روزی شیر سے تم بچانے ہر ستم وہ اٹھانے پر راضی ہوئی زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی سن کے سب مشکلیں بات یہ کہتی رہی کر میں روٹی بنانے تو آؤگے کلام لکھا سلمان صاحب صاحب کے فضل پہ بلندی درجات اور بہت ہی قیامت کا لکھا ہے لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا زین جب شاہ والا نے رو کر کہا اب تو زندان مردان بنے گا تیرا
हमने ये रिज़वी टूर ने जब से शुरू किया है, बीबी का एहसान रहा है कि हमेशा हम सबको बीबी ने वहाँ बुलाया है। और हमारी सबसे बड़ी दुआ यही होती है कि सफ़र शुरू हुआ है तो उस मुसीबत ज़दा छोटी बच्ची हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है उसकी छोटी सी लहर का दीदार नसीब हो। आप सब की आंखें नम है। हम जब करबला जाते हैं सबसे पहले तो जनाब अब्बास के रौज़े पे जाते हैं, पहली दुआ यही होती है, आका आपकी उस भतीजी के रौज़े की ज़ियारत करना चाहते हैं कि जो आपका इंतज़ार कर रही थी, आज आपके दायरों का इंतज़ार कर रही थी। रोज़े जुमा है, इमाम ज़मान के ज़हूर के लिए दुआ करिए। यही दिन होगा कि इमाम का ज़हूर होगा। खुदा का यही वो जुमा हो कि शाम तक हमें खबर मिले, मक्के से आवाज़ आई, या अहलल आलम अनल महदी इन्न जद्दी अल हुसैन कतलूहु दशाना। ये अज़ाए हुसैन बहुत बड़ी अमानत है जो हम सबको मिली हुई है। इमाम ज़मान का जब ज़हूर होगा तो इमाम ज़मान किसके ज़रिए अपने को पहचानवाएंगे? इमाम को दुनिया नहीं पहचानती है, अज़ादारों को जानती है, हुसैन अलैहिस्सलाम को जानती है। वो इमाम का ज़हूर होगा, मक्के से इमाम फरमाएंगे, मैं वो हूँ कि जिसके जद को प्यासा करबला के मैदान में गुंद खंजर से शहीद कर पूरी दुनिया हुसैन को पहचान रही होगी। एक नुक्ते की तरफ पता नहीं आप लोग मुतवज्जे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। सारी कंट्रीज़ क्यों अपने यहाँ से वीज़ा हटा रही हैं? इमाम का ज़हूर नज़दीक हो रहा है ताकि कोई बहाना ना रह जाए कि वीज़ा लगवाना पड़ेगा, कंट्री इजाज़त नहीं दे रही है। और अभी वो वक्त भी आने वाला है जो अहादीस में बाकायदा मौजूद है कि जो भी ईमान की ताकत रख रहा होगा, इमाम की आवाज़ उसके कानों तक पहुँचेगी और सब कुछ छोड़कर अपने को इमाम के करीब पहुँचा देगा। खुदा या साहिब ज़मान हम लोग उनमें शामिल हों कि इमाम की आवाज़ आए, अपने सब कुछ छोड़कर इमाम के करीब पहुँच जाए। रोज़े जुमा इमाम ज़मान से मंसूब है। दुआए नुदबा पढ़ी जाती है। दुआए नुदबा का एक फ़क़रा है, वहब लना रअफ़तहु व रहमतहु व दुआअहु व खैरहु मा ननालु बिही सअतम मिन रहमतिका व फौज़न इंदक। खुदाया इमाम ज़मान की दुआ हमारी ज़िंदगी में शामिल हाल फरमा, उनकी रअफ़त व मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में शामिल हाल फरमा। बहरहाल मजलिस कामिल हो गई है, तमाम हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ के सिलसिले में मैं बयान करके उसके बाद खुदा हम सब को नसीब फरमाए। वो ज़ियारत सिर्फ दुआ से मैंने शुरू किया था, लेकिन वो ज़ियारत का फ़िक्रा जब से हम उस बीवी की ज़ियारत के लिए गए हैं 2009 में, हर जगह वो हमारे जहन में वो जुमला आता रहता है कि जिसको सिर्फ उसी जुमले को मैं आखिर में तमाम करके मसायद तमाम कर दूँगा। बहुत सख्त जुमला है। पहले मैं बता दूँ, यहाँ जो बि'r मंतक़िस सफ़ा लिखा हुआ है, ये वो बि'r है जो कुआँ है कि जो यही सहाबी इमाम अली अलैहिस्सलाम के हैं कि जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली थी और इसको वजूद में लाए थे। वहाँ पर जो मकाम इमाम अली अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है, यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी थी।
تو اب آپ اپنی یعنی دیکھیے جو میں نے شروع میں کہا تھا آتے وقت کہ یہاں پر ہر زائر کے اوپر الہام ہوتا ہے، کہاں جانا ہے، کس جگہ جانا ہے، کہاں نماز پڑھنی ہے، کہاں پہ جو ان کی طرف متوجہ رہے گا، جو اپنے کو ان کے حوالے کر دے گا وہ ان کو ہدایت کریں گے کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے۔ ہم لوگ ارادے سے نکلے تھے جائیں گے، زیارت پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے اور لوٹ آئیں گے امام کے روضے میں، لیکن امام کا حکم ہوا کہ جہاں ہم نے نماز پڑھی تھی وہاں تم کو نماز پڑھنا ہے۔ یہ اپنی قدر و منزلت کرنے، کتنے رؤوف ہیں امام، کتنے مہربان ہیں امام، کتنا عزیز رکھتے ہیں ہمیں اور آپ کو۔ امام سے زیادہ کوئی عزیز رکھنے والا نہیں ہے۔ اور یہیں پر ابھی باہر نکلیں گے، باہر ہی سے ابھی تعمیرات چل رہی ہیں، مقام ہے امام زمان علیہ السلام، چوتھے امام کا مقام ہے۔ امام وہاں پر آ کے زیارت کرتے تھے، راز و نیاز خدا سے کرتے تھے، وہاں مقام ہے۔ اور اس جگہ پر امام کے اس معتمد صحابی کی کہ جو جناب صافی صفائی یمانی ہیں، امام کے اتنے معتبر صحابی تھے کہ کوفے میں نجف اس وقت نہیں تھا، نجف مولا کے دفن کے بعد جب چھٹے امام کے زمانے میں پتہ چلا کہ یہاں پر مولا کا روضہ ہے، تب جو ہے یہ نجف بڑھنا جو شروع ہے۔ نئے جف کے معنی جو ہیں وہ یعنی نہر، یہاں سے ایک نہر گزرتی تھی، جیسے آپ نکل گئے بیچ سے جو ہے اسی کو جو ہے نہر کہتے ہیں، نہر اسی میں تھی، روڈ بنا دی گئی، تو نجف کے معنی ہی ہے نئے اور جف، یعنی دو جو ہے دریا تھی جو ملتے تھے، اس کو دونوں کو ملانے کی جگہ کو نجف کہہ دیا گیا۔ تو یہ تاریخ ہے پوری اس جگہ کی۔ اور جو میں نے دعا بتایا، اگر یہاں پر وہاں ایک میوزیم ہے جو مولا کے روضے کے سلسلے میں بہت سی چیزیں وہاں رکھی ہیں، اس کو بھی دیدار کریں گے چل کے اطمینان سے، وہاں پر شاید وہ دعا دیں، اگر نہیں دیں گے تو میں انشاءاللہ اس کو پرووائڈ کروں گا۔ اس کے سلسلے میں امام نے فرمایا جو میں نے کہا تھا کہ جو بھی اس کو اپنے ساتھ رکھے گا تمام مصیبتوں پہ غلبہ پائے گا۔ اور آج کے زمانے کی نیڈ ہے کہ ہر جگہ جو ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور پریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس سے بچنے کا طریقہ بھی حرز امام جواد ہے، جو انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے کاظمین، تو وہاں امام جواد علیہ السلام نے ایک حرز بتایا تھا اپنے چاہنے والوں کو دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے، وہ اور ایک دعائے یمانی، یہ دو چیزیں اگر آپ رکھیں گے بس یہاں کے سلسلے میں باتیں تمام ہو گئی۔ جیسے آپ نے اس امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بچی کا تذکرہ سلام میں سنا اور مجلس اسی وقت تمام ہو گئی تھی، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو زیارت میں سلام کرتے وقت بی بی کو 2-3 جملے ہیں، اس میں ایک جملہ بہت سخت ہے، وہ جملہ اس وقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو واقعیں جب میں 2009 میں گیا مولانا محمد میاں صاحب کے ساتھ ایران میں شروع میں گیا ہوا تھا، تو اسی وقت ان کا قافلہ جا رہا تھا، میں ان کے ساتھ گیا، اور جانے کے بعد جب اس وقت تعمیرات بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی اور قید خانے زندان شام میں جانے کی اجازت تھی، بس صرف احساس کرنے کی بات ہے، وہ جملہ میں بعد میں ابھی ذکر کروں گا، اور واقعی جب بھی آپ یاد کریں گے تو اس قید اب تو بند کر دیا ہے، یعنی پورا ایک دم بنا دیا ہے مطالعے کی جگہ، اور نہیں اجازت دیتے ہیں۔ اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اس کا بھی ریزن ہے۔ اس وقت جب ہم گئے تو ایک آدمی جا سکتا تھا، ایک آدمی ہی آ سکتا تھا، 1 منٹ سے زیادہ کوئی وہاں رکتا تھا تو سانس اوپر نیچے ہونے لگتی تھی۔ جہاں پر بی بی کو تنہا رکھا گیا تھا اس وقت کہ جب یزید نے کہا کہ یہ کون رو رہا ہے، کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اس کو جو ہے تنہا رکھ دیا، بیویوں سے الگ کر دیا گیا، قید خانے میں ایک دم نیچے جہاں پر بی بی کی زری رکھی ہوئی ہے اس کے نیچے بہت تہخانہ ہے، اور یعنی سیڑھیاں گھومتی ہوئی نیچے آپ جائیں گے، نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا پتہ چلتا تھا، تنہا اکیلی بی بی گریا کرتی رہتی تھی کہ بابا کہاں چلے گئے۔ ایک مرتبہ جب بہت زیادہ یعنی بی بی کی حالت زار ہونے لگی تو ایک مرتبہ اس بچی کی پھوپھی نے کہا کہ اس بچی کو اوپر لایا جائے، اور جب گریا کر رہی تھی بی بی تو جہاں پر بیویاں تھیں وہاں پر لایا گیا۔ وہ کیفیت آپ نے محسوس کر لی کہ ایک آدمی جائے گا، ایک ہی آدمی جا کر جب آئے گا تو ایک آدمی جاتا ہے۔ اتنی پتلی سیڑھی بنائی ہوئی تھی، اب تو توڑ کے اس کو ہٹا دیا۔ ریزن کیا تھا؟ میں نے خدام سے پوچھا آپ کیوں نہیں جانے دیتے ہیں؟ کہا کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں وہاں جانے کے بعد، پھر واپس نہیں آئے، اپنے سروں کو دیواروں سے ٹکراتے تھے، کہیں ادھر ٹکراتے تھے، کتنے لاشیں ہم لوگوں نے یہاں پر اٹھائے ہیں۔
تعمیرات کے بعد پھر اجازت نہیں ہے کسی کو وہاں پہ جانے کی۔ واقعاً کتنی مصیبتیں سہی ہیں اس بی بی نے، اس حسین کی 4 سالہ بچی نے۔ 4 سال کی عمر ہوتی کیا ہے آپ محسوس کریے۔ اور یہ آج جس جگہ پر ہم لوگ جانے والے ہیں، مسجد کوفہ، کوفہ کا نام جب آیا تو آپ ان مصیبتوں کو یاد کریے کہ بیویوں کو بے مقنع و چادر۔ مقام امام سجاد یہاں پر ہے، امام سجاد علیہ السلام اپنی ناموس کو بے مقنع و چادر کس دل سے دیکھ رہے ہوں گے۔ سلام ہو امام سجاد پہ۔ اب وہ جملہ جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ جب لوگ آتے جاتے تھے، اس کے بعد جب بیوی کو وہاں سے، یعنی جب یزید نے کہا کہ یہ بچی روتی تھی اور اب بھی تنہا جب گئی تب بھی اس کی آواز کیوں دربار تک آ رہی؟ دربار یزید اور بیوی کا روضہ کافی ڈسٹینس پہ، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ کیوں تکلیف ہوتی تھی؟ جناب زہرا جب روتی تھی تو لوگوں نے آ کے کہا کہ اے علی علیہ السلام، آپ جناب زہرا سے کہہ دیجیے یا تو دن میں رویا کریں یا تو رات میں، ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ آپ محسوس کریے کتنی تیز روتی رہی ہوں گی بیوی، اور ایک انسان جو سالم ہے کتنی بلند آواز سے روئے گا کہ اس کی آواز گھر سے باہر جائے اور لوگ سنیں، اور وہ بھی خاتون۔ کون سی خاتون؟ ایسی خاتون جس کی پسلیاں شکستہ ہو گئی ہوں، کتنی بلند آواز سے گریا کریں گی؟ تو پھر کیسے آواز جاتی تھی؟ چھٹے امام نے اس کی توضیح دی، کہا جب میری جدہ گریا کرتی تھی تو در و دیوار گریا کرتے تھے، زمین سے رونے کی آواز آتی تھی۔ جب دادی روتی تھی تو پوتی کی بھی یہی انداز تھا کہ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، رقیہ بنت الحسین گریا کرتی تھی تنہا تو در و دیوار سے رونے کی آواز آتی تھی۔ یزید کہتا تھا وہ بچی کون ہے جو گریا کرتی تھی؟ کیا وہ بھوکی ہے؟ اس کو کھانا دیا جائے۔ بس میں قریب ہو رہا ہوں اس جملے کے کہ جو آپ جائیں گے بی بی کے ہاں اجازت لیتے وقت اس جملے کو پڑھیں گے جو بی بی نے جملہ کہا ہے۔ اس جملے کو خالی پڑھیں گے، ترجمہ شاید کرنے کی ضرورت نہ ہو، مجالس میں آپ نے سنا ہوگا جب بیویوں نے اس بچی کو تنہائی والے قید خانے سے اوپر لے کے آئیں اور لا کر کہا کہ بیٹا تم کیوں گریا کر رہی ہو؟ تو کہا کہ ابھی بابا آئے تھے، کہا تھا اے بیٹا اب ہم تم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، بہت جلد میرے پاس آنے والی ہو۔ بابا کہاں گئے؟ جب بہت زیادہ بچی گریا کرنے لگی تو یزید نے کہا کہ حسین کا کٹا ہوا سر قید خانے میں بھیجا جائے۔ قید خانے میں جب امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر بھیجا گیا، غلاف اوپر ڈالا ہوا تھا۔ جیسے ہی بچی نے روتے ہوئے دیکھا بابا، سمجھی نہیں، چھوٹی سی بچی کیا سمجھی کیا چیز آئی ہے؟ ایک جملہ کہا میں نے کب کھانا مانگا تھا، میں نے کب پانی مانگا تھا، نہ مجھے کھانا چاہیے، مجھے ایک تشت میں مجھے کھانا پانی نہیں چاہیے، مجھے میرا بابا چاہیے۔ جیسے ہی تشت رکھا گیا اور غلاف ہٹایا گیا، کیا دیکھا؟ کٹی ہوئی گردن ہے۔ اس کے بعد یہ جملہ بی بی نے کہا جو زیارت میں آپ پڑھیں گے، من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا کس نے مجھے اس چھوٹے سے سن میں یتیم کر دیا؟ بی بی نوحہ گریا کرنے لگی، کہتی ہے بابا ارے آپ کی چھوٹی بچی آپ سے زار و قدار آپ کے سامنے گریا کر رہی ہے۔ بابا جب آپ کہیں جاتے تھے لوٹتے تھے آپ کی بچی آپ کے سامنے گریا کرتی تھی، آپ اپنے ہاتھوں سے ہمارے آنسوؤں کو پوچھتے تھے، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی چہیتی بیٹی۔ السلام علی من اصطفاهم رب العالمین، السلام علی محمد وآلہ الطاہرین، السلام علی یمنی الحمید۔ نہ کسی نے مباہلا وہ اس لیے کہ کوئی بھی
نہیں ملا، مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا، نابینا حافظوں کی قسم آج تک ہمیں، نابینا حافظوں کی قسم آج تک ہمیں، مولا یوم عقل کا اندھا نہیں ملا، مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا، دو تین اس کے جیسے نظر آئے اس کے ساتھ، دو تین اس کے جیسے نظر آئے اس کے ساتھ، ابلیس بھی ہمیں تو اکیلا نہیں ملا، مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا، چندہ بسوں میں لیتے ہیں مسجد کے نام پر، چندہ بسوں میں لیتے ہیں مسجد کے نام پر، وہ جن کو مانگنے کا سلیقہ نہیں ملا،